موضوع پر آج وہ بیان فرمائیں گے، ساتھ اپنا مراقبہ بھی موت کا کرائیں گے اور کچھ قبروں کے آداب جو ہیں یہ کر دیں بس۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على من أوفى وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي عليه ألف تحية والسلام أحسن منك لم تر قط عيني أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير ولقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین کرام، یہ زندگی کا سب سے بہترین حصہ ہے جو موت کی یاد میں گزرتا ہے۔ دنیا کی یاد، دنیا کے امور کی یاد تو ہر ایک کو ہوتی ہے، جس کو موت کی یاد کی سعادت حاصل ہو جائے وہ اس دنیا میں سب سے بڑا خوش بخت نیک بخت انسان ہے، کیونکہ موت ہر انسان کو یاد کرتی ہے، مسلسل یاد کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں، جب کسی نطفے کا تعین فرماتے ہیں، لڑکا یا لڑکی جیسے بھی اللہ چاہتے ہیں، اس کی مٹی قبر سے بھی لے کر نطفے میں ملا دیتے ہیں۔ ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی فلاں جگہ سے مٹی لاؤ، اس کی قبر ہم فلاں جگہ بنائیں گے، یہ بندہ فلاں جگہ دفن ہوگا۔ اس سے اس نطفے کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے قبر کی مٹی کو۔ وہ قبر کی مٹی جب اس نطفے کے ساتھ مکس ہوتی ہے، اس کے بعد اس انسان کی نشو و نما جو قرآن پاک میں اور حدیث میں آئی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ 4 مہینے میں، پھر اس کے بعد وہ یہاں تک کہ ایک جسم کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے اندر روح منتقل ہوتی ہے، پھر یہاں تک کہ اس کے بھی مراحل سے گزرتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا میں آ جاتا ہے، وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس وقت سے موت تک وہ مٹی کا، وہ قبر کا حصہ جو اس کے نطفے میں ملا تھا، وہ ہر دن اس کو مخاطب کرتا ہے، ہر دن پکارتا ہے، ہر دن اس کے لیے وہ آوازیں لگاتا رہتا ہے۔ 3 آوازیں لگاتا ہے، وہ 3 آوازیں ہر قبر کا حصہ ہر شخص کا اس کو دیتا ہے۔ پہلی آواز وہ قبر کا حصہ اس کو کہتا ہے انا بیت الوحدہ، دوسری آواز انا بیت الغربہ، تیسری آواز انا بیت الدودھ۔ کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو عام دستور ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، مٹھائیاں ہوتی ہیں، مبارکبادیاں ہوتی ہیں، پھر کئی مرحلے ہیں خوشیوں کے وہ ہوتے ہیں، آج کل سال بہ سال بھی خوشیاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ چلتا ہے پوری زندگی۔ لیکن ادھر سے آواز چلتی ہے موت کی، ادھر سے انسان کی خوشیوں کا، ادھر سے موت کا، یہ دونوں تذکرے آپس میں ہوتے رہتے ہیں، برابر آواز ہوتی ہے۔
یہ تینوں آوازیں جو عرض کر رہا ہوں حدیث پاک میں آئی ہیں، اور یہ تینوں آوازیں ہر بندے کو لگائی جا رہی ہیں، اور وہ آواز بندہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، یا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، جو اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کا نظام اپنی جگہ طے شدہ ہے، اٹل ہے، وہ ہوتا رہتا ہے ہر بندے کے ساتھ۔ تو آنا بیت الوحدہ، قبر کی مٹی اس کو کہتی ہے کہ میں اکیلا گھر ہوں، اور جہاں تو منتقل ہوا ہے وہ اکیلا گھر نہیں ہے، وہاں تیرے ماں باپ ہیں، وہاں تیری بہن بھائی ہیں، وہاں تیرے خاندان ہے، تیری برادری ہے، کنبہ ہے، عزیز اقربا ہے، رشتہ دار ہیں، پھر آگے چل کر وہ بچہ ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر دوست شروع ہوتے ہیں، لڑکپن ہے، پھر سارے، پھر اس کی جوانی ہے، پھر اس کی شادی ہے، پھر اس کی اولاد ہے، پھر اس کا عمر کا حصہ ڈھلتا ہے۔ یہ سارے مراحل سے وہ انسان اپنی زندگی میں اپنی چہل پہل میں رواں دواں ہے، لیکن وہ حصہ مخاطب یومیہ اس کو خطاب کرتا ہے برابر کرتا ہے۔ تو اب اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے تم بھی اپنی موت کو یاد کیا کرو اور موت کو پکارا کرو، یہاں تک کہ بزرگ کہتے ہیں تم بھی اپنی موت کو مخاطب کر سکتے ہو، یا موت یا موت یا موت یا موت، کیونکہ وہ تمہیں مخاطب کرتی ہے۔ تو تم اگر یہ کچھ وقت تسبیح کی طرح پڑھ لو تو تمہاری زندگی ایک اپنے صراط مستقیم پر آتی ہے، وہ سوچ سمجھ پیدا کرتی ہے کہ بھائی موت کے ساتھ جب معاملہ ہے، قبر کے ساتھ جب معاملہ ہے، زمین کے اندر جانے کا معاملہ ہے، تو اس کی تیاری کرو۔ اس لیے فرمایا موتو، حدیث پاک میں آئے موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، مرو مرنے سے پہلے مرو۔ یہ عجیب ارشاد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ موت کی تیاری کرو، کیونکہ تیاری پہلے ہوتی ہے، بعد میں نہیں ہوتی۔ علامہ ابن قیم نے کتاب روح میں لکھا ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر نظام ایسا ہے عالم برزخ کا، وہ جو کچھ بتایا گیا تھا دنیا میں، اس کے اعمال، اس کے اجر ثواب سزائیں، جو کچھ بھی، وہ قبر میں دکھا دی جاتی ہیں۔ دنیا میں بتا دی گئیں، قبر میں دکھا دی گئیں، آگے دے دی جائیں گی۔ تو اب جب دکھاتے ہیں انعامات، جب بندہ دیکھتا ہے قبر میں تو اللہ سے ایک درخواست کرتا ہے۔ وہ کیا درخواست ہے؟ وہ درخواست یہ کرتا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دو۔ اور اب ہم بڑی عمر نہیں مانگتے، آپ سے چھوٹی سی عمر مانگتے ہیں۔ کتنی عمر چاہیے بھائی؟ وہ کہتا ہے جی 2 رکعت نفل کی عمر مانگتے ہیں، ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنے کو بھیجو، کیونکہ یہاں 2 رکعت نفل کا اجر اتنا بڑا ہے، پوری دنیا سے بڑا ہے۔ پوری دنیا 2 رکعت نفل کے اجر سے کم ہے۔ وہ یقین ہو جاتا ہے، مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ اب تو تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا، اب تم کو آگے چل رہا ہے، آگے منتقل ہونا ہے، پیچھے نہیں لوٹائے جائے ہوئے۔ لیکن ہم نے موقع بہت دیا تھا، کہنے والوں نے، نصیحت کرنے والوں نے، بزرگوں نے بہت نصیحت کی، بہت سمجھایا، بہت ہی واعظ تبلیغ سب ہوا، لیکن تم نے نہیں سنا، تم نے نہیں مانا، تمہیں یقین بھی نہیں آیا۔ تو خیر، تو اس لیے آنا بیت الوحدہ، قبر کہتی ہے میں اکیلا گھر ہوں، یہاں تو تیرے رشتہ دار ہیں، میرے پاس کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا، بیوی بچے بھی ساتھ نہیں آئیں گے، ماں باپ بھی نہیں آئیں گے۔ آنا بیت الغربہ، چلو اکیلا گھر بھی آدمی برداشت کرے، لیکن آنا بیت الغربہ وہ کہتی ہے قبر کہ میں مسافری کا گھر ہوں۔ لوگ سفر کہتے ہیں، لیکن قبر کہتی ہے اصل سفر تو میرے پاس ہوگا۔ دنیا کا سفر تم سمجھتے ہو، اس کی مشقت سمجھتے ہو، لیکن میرے سفر اور میری مشقت کو نہیں سمجھتے ہو کہ قبر کا سفر کتنا لمبا ہے اور کتنی مشقت ہے۔ تو اصل سفر جو ہے وہ قبر کا ہے، اور سفر بھی عجیب غربہ، یعنی اوپرا پن ہے، کوئی واقف نہیں۔ سفر میں کوئی واقف دوست مل جائے بہت خوشی ہوتی ہے، کسی ملک میں جائے کوئی دوست مل جائے، کوئی بات چیت کرنے والا مل جائے، بہت خوشی ہوتی ہے، بڑا اچھا وقت گزرتا ہے۔ لیکن قبر کہتی ہے یہاں کوئی دوست نہیں ملے گا تمہیں، کوئی اچھا وقت گزارنے کے لیے ساتھی نہیں ہوگا۔ اللہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے 2 چیزیں ہیں ایسی جو قبر میں ساتھ جاتی ہیں، باقی سب چھوٹ جاتی ہیں۔ وہ 2 چیزوں میں سے ایک نیک اعمال ہے اور ایک برے اعمال ہے۔ یہ دونوں ساتھی ہیں انسان کے، نیک اعمال بھی ساتھی ہیں، برے اعمال بھی ساتھی ہیں۔ قبر میں اللہ کرے ہم سب کے نیک اعمال جمع ہوں، تو نیک اعمال کو شکل دے دیتے ہیں اللہ پاک، خوبصورت شکل ہوتی ہے قبر میں، وہ ایک دوست کی شکل میں آ جاتے ہیں انسان کے نیک اعمال۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے تم ہم سے جدا نہیں ہونا، کیونکہ میرے گھر والے جدا ہو گئے، سب نے مجھے چھوڑ دیا،
کسی نے ساتھ نہیں کیا میرے ساتھ اپنے آنے کو، تم آئے ہو بہت اچھے خوبصورت ہو، میرے ساتھ رہنا. تو اس کو جواب دیتا ہے ہم تمہارے ساتھ رہنے کو آئے ہیں اور قبر میں تمہارے ساتھ رہیں گے، اور ہم تمہاری نیک اعمال ہیں جو تم نے کیے تھے، وہ نماز ہیں یا وہ روزہ ہیں یا حج ہیں یا زکوٰۃ ہیں یا صدقہ خیرات، جو بھی عمل کیا تھا، ذکر اذکار، سب تمہارا، ہم وہی کچھ ہیں. اسی طرح سے ایک بری شکل میں بھی ساتھی قبر میں آتا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ کہتا ہے میں دور نہیں ہوں گا، میں تیرے ہی بد اعمال ہوں، اور تجھے جو کچھ تکلیف ہوگی آپ مجھ سے دیکھو گے. وہ پھر اگلا مرحلہ ہے. تو خیر، تو قبر میں انسان کو جو عزت و راحت ملتی ہے، حدیث میں آتا ہے نوم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے دلہن. تو جب نیک عمل کر کے کوئی آئے تو قبر والے نظام کا وہ دلہن کا درجہ رکھتا ہے، اس کو دلہن جیسی عزت، دلہن جیسی راحت، دلہن جیسا سلوک کرتے ہیں ملائکہ. اور جو بد عمل کر کے آئے وہ پھر بدترین سلوک ہوتا ہے، اس کا بھی اللہ ہم سب کو اس سزا سے، اس برائی سے، اس عذاب سے محفوظ فرما لے بھائی، قبر کے عذاب سے. عام طور نوجوانوں میں فخر اور غرور بہت ہوتا ہے، آپ کی بات نہیں. تو وہ ایک جوان چلتا ہوا کسی بزرگ کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو اس نے بزرگ کو کھڑا کر دیا اور اس کو کہا تو ہم کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا جی ہم آپ کو پہچانتے ہیں. جوان کا خیال یہ تھا کہ یہ ڈرتا مجھ سے، اگر ہم کو پہچانتا ہم تو بڑے روب والے آدمی ہیں، تو کرفر ہے ہماری. تو بزرگ نے کہا ہم تو آپ کو جانتے ہیں. تو اس نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو اولوں کا نطفتن، تعارف کروا دیا بزرگ نے جوان کا. اولوں کا نطفتن، آخروں کا جیفتن، و بینہما فی کا غلاظتن. تیری ابتدا تو ایک نطفے سے ہوئی ہے، تیری انتہا ایک مردار لاش کی شکل میں ہوگی، بیچ میں غلاظت لے کے چلتے پھرتے اور کرو فر اپنی بتاتے ہو، یہ تمہارا حقیقی تعارف ہے. خیر جوان کو خوش نصیب تھا، سمجھ آئی، اس نے معذرت کی. حقیقت زندگی کی سمجھنا ہی اصل دین ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. 4 باتیں زندگی میں رکھنی چاہیے، یہ زندگی کو صحیح رکھتی ہے. 4 باتیں. ہماری زندگی کا جو بستر ہے یہ رابطہ سیکرٹری ہے. ہم سب اسی بسترے سے اٹھتے ہیں، صبح شام کو اسی میں لوٹتے ہیں، پھر میت ہوگی اسی بسترے پر ہوگی، بچہ بھی اسی بسترے پہ آیا تھا. اب جب صبح کریں ہم 4 باتیں نیت کر لیں. زندگی کو اللہ والوں نے 4 باتوں میں بند کر دیا ہے. وہ 4 باتیں ایسی نفع بخش ہیں، اگر آ جائیں تو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی اب دعا کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیتے ہیں، توجہ ہو جائے کہ یہ دنیا ہماری مقصود نہیں ہے، دنیا ہماری مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے اور ہمیں مقصود اللہ کی رضا ہے. تو تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے. مراقبے میں اپنی موت کا تصور کریں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کے رحمت نے ہم کو ڈھانپ لیا ہے، اور جو ہی دل ہمارا متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، اللہ اللہ کہتا ہے تو اللہ کا نور ہمارے دلوں پر اترتا ہے اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت کے انوارات ہم پر نازل ہوتے ہیں. تھوڑی دیر اپنے نیت کر لیں اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. دعا کر لیں اور نیت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی و آتنی حبا کا و ذوقا کا و شوقا کا و حب حبیب کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دھیان کریں دل کی طرف. دل کہتا ہے اللہ، سب تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کہتے رہے اللہ اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ شان من والا الحمد رب العالمین. درشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف 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 مرۃ. آپ حضرات کو ایک ایسا درشی پیش کرتا ہوں جو ایک دفعہ پڑھنے سے 1 کروڑ درشی بنتا ہے. سب حضرات میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف 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 مرۃ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف 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 مرۃ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ
مئة ألف ألف مرة. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سب پر قبر کا عذاب معاف فرما دے، قبر کے عذاب کو ہم سے دور فرما دے، قبر کی راحت عطا فرما، قبر کی جنت اور قبر کی راحت نوم کا نومت العروس کی خوشخبری کی طرح ہم سب کو اور جو قبروں میں ہیں ان کو، جو بعد میں آنے والے ہیں ان سب کو تا قیامت عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے آباء اجداد جو دنیا سے چل بسے ان سب کی مغفرت فرما دے، جو اہل قبرستان ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، اہل قبرستان اور پورے عالم کی مغفرت فرما دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے اصحاب خواتین و حضرات قبروں میں ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ بالفرض گناہوں کی وجہ سے کوئی عذاب میں ہو تو ان کے عذاب کو معافی عطا فرما، رمضان کی برکت سے سب کو معاف فرما، قرآن کی برکت سے سب کو معافی عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا اور ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما دے، تا حد نگاہ قبروں کو وسیع بنا دے اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے دین کی دولت سے مالا مال فرما، قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرما، اپنی محبت کی دولت سے مالا مال فرما، پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت سے مالا مال فرما، دین کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف 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 مرۃ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف 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 مرۃ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جزاک Stop, stop, stop,
Chief? Okay, the color pen. Yeah. Alhamdulillah. Somewhere in it says. Hier sommer nå da. Og så Do. Keep the kid with you. This one, oh yeah. Yeah, that's it.
ਨਹੀਂ 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 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ Sorry?